بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائی بہنوں اور عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کو ایسا واقعہ سنانے والے ہیں کہ شاید ہی آپ نے اس سے پہلے اس واقعے کو سنا ہو۔ 6 ماہ میں پیدا ہونے والا بچہ زائد ہے یا نازائد؟ چلیے آپ کو بتاتے ہیں۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ سچے عاشق رسول ہیں اور امت محمدی ہونے پر فخر کرتے ہیں تو اس ویڈیو کو ایک لائک کر کے آخر تک ضرور سنیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت ہے اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک بندہ آپ کے کمرے میں آتا ہے اور امیر المومنین حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے آ کر کہتا ہے، ایک بہت بڑا حادثہ ہو گیا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، کیا حادثہ ہو گیا ہے؟ تو وہ شخص کہنے لگا، امیر المومنین، میں نے شادی کی تھی ایک عورت سے، آج شادی کو 6 مہینے مکمل ہو گئے ہیں اور میری بیوی نے ایک بچے کو جنم دیا ہے۔ اب میری آپ سے یہ درخواست ہے کہ میری شادی کو ابھی تو 6 مہینے ہوئے ہیں، تو یہ بچہ کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ اس واقعے سے پہلے عام لوگوں کے اندر یہ بات پائی جاتی تھی کہ 6 مہینے میں بچہ پیدا نہیں ہو سکتا، اس لیے وہ آدمی بھی پریشان ہو گیا اور اپنے بچے کو دیکھا بھی نہیں اور سیدھا امیر المومنین کے پاس آ گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں کو جمع کیا اور مشورہ کیا، یہ بچہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے؟ اور اس سے پہلے ایسا واقعہ کبھی بھی پیش نہیں آیا کہ کسی عورت نے 6 مہینے کے بعد کسی بچے کو جنم دیا ہو۔ یہ پہلا واقعہ تھا اور عرب کے اندر عام طور پر 6 مہینے کے بچے کو حرام کا بچہ سمجھا جاتا تھا۔ تو مشورے میں موجود تمام لوگوں نے یہ کہا کہ 6 مہینے کا بچہ عرب کے اندر کبھی پیدا نہیں ہوا، لہٰذا یہ حلال کا نہیں ہو سکتا بلکہ حرام کا ہی ہے۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے تمام لوگوں سے مشورہ کر لیا اور حساب کتاب والوں نے سب نے یہی کہا کہ عرب کی تاریخ میں 6 مہینے کے بچے کو حرام سمجھا جاتا ہے، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی نے حکم دیا کہ عورت کو شنگشار کر دیا جائے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے حکم دے دیا، عورت کو ایک کھلے میدان کے اندر زمین میں گاڑ کر رجم کا عمل شروع کر دیا جائے۔ جیسے ہی آپ نے یہ حکم دیا اور یہ فیصلہ فرمایا تو یہ خبر آس پاس کے علاقوں میں پھیل گئی۔ چلتے چلتے یہ خبر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے کانوں میں بھی جا پہنچی۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس میدان میں کے بجائے جہاں اس عورت کو سنسار کیا جانا تھا وہاں پر نہ جاتے ہوئے سیدھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جا پہنچے اور سلام کرنے کے بعد امیر المومنین سے پوچھا، عثمان، کیا آپ نے یہ حکم دیا ہے کہ اس عورت کو رجم کیا جائے جس نے 6 مہینے کا بچہ پیدا کیا ہے؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ہاں، میں نے یہ حکم دیا ہے، کیونکہ اس نے حرام کا بچہ جنا ہے اور 6 مہینے میں بچہ پیدا نہیں ہو سکتا، اور میں نے یہ فیصلہ تمام لوگوں کے مشورے سے کیا ہے اور سب نے یہی مشورہ کیا ہے کہ 6 مہینے کا بچہ حلال کا نہیں ہو سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، امیر المومنین، آپ نے یہ غلط فیصلہ کیا ہے۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، علی، میں نے حساب کتاب لگایا ہے کہ 6 مہینے کا بچہ حلال کا نہیں ہو سکتا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، عثمان، 6 مہینے کا بچہ تو قرآن سے ثابت ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سن کر پریشان ہو گئے کہ قرآن سے کیسے ثابت ہے؟ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ قرآن پڑھو
دیکھو حمل اور دودھ پلانے کی مدت کتنی ہے؟ 30 ماہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اچھا تو 2.5 سال بنتے ہیں، اس میں سے 6 مہینے کا بچہ کیسے نکلے گا؟ حضرت علی نے فرمایا اب دوسری آیت پڑھو۔ اللہ فرماتا ہے کہ 2 سال دودھ پلانے کے 30 مہینوں میں سے 2 سال نکال لیں۔ جب آپ 24 مہینے نکال لیں گے تو پیچھے 6 مہینے بچیں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے علی بات تو تم نے ٹھیک کہی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا قیامت تک اگر کسی عورت کا 6 ماہ کا بچہ بستر پر پیدا ہوا تو اسے حلال کا تصور کیا جائے گا، حرام کا نہیں، کیونکہ یہ قرآن کی آیت کے مطابق ہے اور ساری دنیا جھوٹی ہو سکتی ہے لیکن قرآن پاک کی بات کبھی بھی جھوٹ نہیں ہو سکتی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے علی تم نے تو میری اصلاح کر دی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً سپاہیوں کو دوڑایا، اللہ نہ کرے اس عورت کو شرمسار کر دیا تو قیامت کے دن میں عثمان کا کیا بنے گا؟ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے اور آپ کی چیخ نکل گئی اور اپنے آپ سے فرمانے لگے عثمان کل قیامت کے دن اللہ کو تو کیا جواب دے گا؟ اور اپنے سپاہیوں سے فرمایا کہ جلدی جائیے اس عورت کو بچائیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں سے نکلے اور وہ سپاہی بھی نکلے۔ اللہ کا کرم ایسا ہوا کہ اس عورت کو زمین میں گاڑ دیا گیا تھا اور اس کا صرف چہرہ باہر تھا اور اس کی بہن اس سے آخری ملاقات کے لیے آئی ہوئی ہے اور جاروں قطار رو رہی ہے اور اس سے باتیں کر رہی ہے۔ سپاہی بھی پہنچ گئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پہنچ گئے۔ اس وقت وہاں پہنچتے ہی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رجم کو روکنے کا حکم دے دیا۔ اس وقت اس نے یعنی اس زمین میں گڑی ہوئی عورت نے اپنی روتی ہوئی بہن سے ایک بات کہی میری بہن مت رو اور غم نہ کر، اور کہنے لگی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے مجھے رجم تو کیا جا رہا ہے لیکن میں اللہ کی قسم کھا کر کہتی ہوں جنا تو بڑی دور کی بات ہے، خدا کی قسم مجھے کسی غیر محرم نے چھوا تک نہیں ہے۔ اس عورت کو اس وقت زمین سے باہر نکالا گیا اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت کو اپنے پاس بلایا اور اس کے بیٹے کو پیش کیا گیا۔ روایت کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں کہ جس طرح پرندوں کے 2 انڈے اگر ملا دیے جائیں تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کون سا انڈا کس کا ہے، دونوں میں کیا فرق ہے، اسی طرح اس بچے کی شکل اور صورت بالکل اس کے والد کے اوپر تھی اور والد نے اس کو ابھی تک دیکھا نہیں تھا۔ والد نے جب دیکھا اور کہا اللہ کی قسم یہ تو میرا ہی بیٹا ہے، تو یہ ایک بات معلوم ہو گئی کہ 6 مہینے میں جو بچہ پیدا ہو تو اسے حلال کا سمجھا جائے، کیونکہ قرآن شریف میں یہ فیصلہ موجود ہے۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کا یہ واقعہ پسند آیا ہوگا اور اس واقعے کو آپ لائک ضرور کریں اور زیادہ سے زیادہ اسلامی دوستوں میں شیئر کریں، اور روزانہ ایسے ہی اسلامی ویڈیو سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں لگی بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔